شیخ عبدالحق محدث دہلوی محرم 1551 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ بہت کم عمری سے ہی شیخ محدث دہلوی طلب علم میں اس طرح مستغرق ہو گئے کہ اپنے جگر گوشہ کے طلب علم کی لگن اور ذہانت کو دیکھ کر بوڑھا باپ خوش ہوتا تھا اور اس کے شاندار مستقبل کے نقشے ذہن میں جماتا رہتا تھا۔ چنانچہ 18 برس کی عمر میں علوم عقلیہ و نقلیہ کا کوئی ایسا گوشہ نہ رہا جس کی سیر شیخ محدث نہ کر چکے ہوں۔ ان کی اس تعلیمی سرگرمی کا مقصد ان کی زبانی قابل سماعت ہے۔ شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے کم عمری میں ہی تکمیل علوم تو کر لی، ساتھ ہی اکابر سے بھی ایک اچھا ربط و ضبط رکھا۔ تکمیل تعلیم کے بعد درس و تدریس کی خدمات انجام دی اور چند دنوں بعد حج بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ جس وقت حضرت شیخ محدث روضہ پاک پر تشریف لے گئے، ایک طویل قصیدہ بارگاہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمایا۔ خلوص و عقیدت کا یہ والہانہ تقاضا مقبول بارگاہ ہوا اور زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عظمیٰ سے مشرف ہوئے۔ شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی حدیث نبوی کی نشر و اشاعت میں سرگرم رہی اور بدعات کے خلاف نبرد آزمائی میں مصروف رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اکبر کے غیر متعین افکار نے دین الہی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ملک کا سارا مذہبی ماحول خراب ہو چکا تھا، شریعت و سنت سے بے اعتنائی ہو گئی تھی۔ حد یہ کہ مدرسے اور خانقاہیں تک اس مسموم اثرات سے محفوظ نہ رہ سکی۔ حجاز سے واپسی پر مسند درس شیخ محدث نے دہلی میں بچھا دی۔ شمالی ہندوستان میں اس زمانے میں یہ پہلا مدرسہ تھا جو دہلی گیٹ سے آگے واقع تھا۔ اس خانقاہ و مدرسہ کا کچھ حصہ 19ویں صدی تک موجود تھا، جہاں سے شریعت و سنت کی آواز بلند ہوئی۔ اس مدرسے کا نصاب تعلیم دوسرے مدرسوں سے مختلف تھا، جہاں قرآن و حدیث کو تمام علوم دینی کا مرکز نقطہ قرار دے کر تعلیم دی جاتی تھی۔ درس و تدریس کا یہ ماحول شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک برپا رکھا۔ ان کا مدرسہ دہلی ہی میں نہیں بلکہ سارے شمالی ہندوستان میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں طلباء استفادہ کے لیے جمع ہوتے تھے۔ شیخ محدث نے اولاً اپنے والد محترم سے، پھر حضرت سید موسیٰ گیلانی سے اور پھر اپنے استاد محترم عبد الوہاب متقی سے بیعت ہوئے۔ شیخ محدث کو مختلف سلاسل مثلاً سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سلسلہ شاذلیہ، مدنیہ اور سلسلہ نقشبندیہ کی خدمات ملی تھیں، لیکن ان کا قلبی تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔ ان کی عقیدت و ارادت کے مرکز غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سلیم شاہ سوری کے عہد میں پیدا ہوئے اور شاہجہاں کے سن جلوس میں وصال فرمایا۔ اس درمیان شیخ محدث نے ہمایوں، اکبر اور شاہجہاں کے دور کو اچھی طرح دیکھا اور ان کے حالات کا بغور مطالعہ کیا تھا، اور اکثر شاہان وقت سے علیحدہ رہتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اکبری عہد میں جب ملت کی پریشاں حالی اور ابتری کا دل پر اثر ہوا تو حجاز چلے گئے۔ مجبوراً اپنے شیخ کے اصرار پر ہندوستان واپس آئے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ عہد اکبری کی مذہبی بدحالی سے دل تو مجروح ہو گیا تھا۔ جہانگیر کے تخت نشینی کے وقت انہوں نے ضروری سمجھا کہ نئے بادشاہ کو اس کے فرائض اور پابندیوں سے آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ قواعد و ارکان سلطنت پر مشتمل ایک رسالہ تصنیف فرمایا۔ اکبر کے انتقال کے بعد انہوں نے ضروری سمجھا کہ شاہاں سے تعلقات رکھے جائیں تاکہ صحیح تعلیم ان تک پہنچ سکے۔ 22 ربیع الاول شریف مطابق 1642 عیسوی کو یہ آفتاب رشد و ہدایت، جس نے 91 سال تک سرزمین ہند پر علمی ذوفشانی کی، غروب ہو گیا۔ ہر سال 22 ربیع الاول شریف کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عرس پورے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں پورے ملک سے علماء کرام، سجادگان، صوفیاء کرام شریک عرس ہوتے ہیں۔